ظفر صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. ظفر صاحب یہ بتائیے گا, پروگرام تو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ہماری حکومت نے حاصل کر لیا ہے, ابھی 3 سال میں 7 ارب ڈالرز, کیا پاکستان کے جو معیشت کے بنیادی مسائل ہیں یہ اس کا حل ہے, اس کا علاج ہے اس وقت؟ یہ السلام علیکم جناب. وعلیکم دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا IMF پروگرام بحال ہوا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بڑی محنت سے حاصل ہوا ہے اور ہم نے اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. تو اللہ کرے, جیسے ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ آخری IMF پروگرام ہو, لیکن فی الحال حکومت کی چال ڈھال سے یا ان کے رویوں سے لگتا نہیں ہے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے, کیونکہ قرض لے کے خرچ کرنا یہ کوئی عقل مندی یا دانش مندی نہیں ہے. اور ابھی تک حکومت نے کوئی خرچوں کے اوپر کوئی کٹ نہیں لگایا, کوئی ایسی مثال نہیں بنائی کہ رضاکارانہ طور پہ خود انہوں نے کوئی چیز چھوڑی ہو. اور قرض ملنا ٹھیک ہے, خوش آئند بات ہے, لیکن قرض کے اوپر خوش ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ بالکل ہیں. IMF سے قرض ملنے کے بعد, کیونکہ یہ آپ کا ایک جو فائنینشیل ایونیو میں آپ داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک برانڈ مل جاتا ہے کہ آپ کو سرٹیفائی کیا ہے IMF نے, تو دیگر جو آپ کے ڈونر ممالک یا دوسرے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز جو ہیں وہ آپ کو قرضہ دینے میں بڑا آسانی محسوس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فورن انویسٹر ہے وہ بھی ادھر آتا ہے, اور جو آپ کے جو آپ کا فائنینشیل جو آپ کے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں, اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے. ہر چیز پھر ادائیگیوں میں آسانی ہوتی ہے. جو ہم نے ہر سال تقریباً 25 ارب ڈالر دینے ہیں تو وہ ہمارے قرضے رول اوور ہو جاتے ہیں. اوور آل بہتری کی بات ہے. جیسے کہ کل اناؤنسمنٹ ہوئی کہ IMF کی جو قسط کی بحالی کی, تو آج ہی ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک کے اندر ڈالر کا ریٹ 20 پیسے کم ہو گیا. لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل حالات ہیں, ریسیشن ہے, سب کچھ ہے, تو ہم کو بھی چاہیے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھیں. خاص طور پہ یوکرین رشیا کی وار لگی ہوئی ہے, اسرائیل اور فلسطین کی وار ہے, وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ پھیل کے لبنان چلی گئی ہے, یمن ہے. تو ہم کو بہت احتیاط سے کام لینا ہے, اور جو ہم کو قرض ملے اس کو ہم کو صرف اور صرف قرض کی ری شیڈولنگ کے اندر ہی ادا کرنا چاہیے. اس سے ہم کو مزید خرچے نہیں کرنے چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ڈالر کا کیا لگتا ہے, تو مجھ کو ڈالر نیچے لگتا ہے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت نے ابھی ڈالر کو سپورٹ کیا ہوا ہے ایکسپورٹرز کے پریشر میں آ کہ کہیں ایکسپورٹ گر نہ جائے ڈالر نیچے آنے سے, جبکہ ایکسپورٹر کی کارکردگی پچھلے 20-25 سال میں اچھی نہیں ہے. ہم کو اگر ہم ڈالر کو سپورٹ کرنا بند کر دیں تو 250-60 روپے پہ ڈالر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, تو ظفر صاحب یہ جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ اماؤنٹ جب آ جائے گا پاکستان کے پاس, اس سے جو ایکچوئل ریٹ اس وقت ایکسچینج ریٹ آپ بتا رہے ہیں وہ اس وقت حکومت نے آرٹیفیشلی بڑا اوپر رکھا ہوا ہے, اگر اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے تو جو ہمارے اوور آل ملک پر اس وقت قرضے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. پھر یہ جو مہنگائی اس وقت آلریڈی سنگل ڈیجٹ میں آ سکتی ہے, تھوڑا مزید نیچے آ سکتی ہے, اس سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں بھی تھوڑا سا اور مزید مارجن مل جائے گا حکومت کو کم کرنے کا, کیونکہ ابھی بھی اسٹیٹ بینک نے جو ڈیو ریلیف تھا وہ تو نہیں دیا اپنی انڈسٹری کو, ورنہ بزنس ایکٹیویٹی اور زیادہ جنریٹ ہو سکتی تھی. دیکھیں یہ جو ہمارا قرض جو ہمارا منظور ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا لارج ایسا LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ بہتر ہوگی, ہماری امپلائمنٹ بہتر ہوگی. جیسا آپ نے فرمایا انٹرسٹ ریٹ لازمی کم ہوگا, اور جو اس وقت جو اسٹیٹ بینک نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب کیا ہے, کیونکہ اگر ہم انفلیشن +3% جو اس وقت ایک سیٹ لا ہے اس کو بھی ہم توڑ چکے ہیں, اس کے ہم تھوڑا سا اگینسٹ جا رہے ہیں. تو جو انہوں نے نیچے کیا جتنا وہ تو صحیح کیا, لیکن ان فیوچر انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اور ہونا چاہیے, جس کا گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ادا کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل بہتری ہوگی, مہنگائی میں کمی ہوگی مزید. ویسے تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, لیکن یہ جو مہنگائی کم ہونے کے جو فوائد ہیں وہ عوام کو پاس آن نہیں ہوئے ابھی تک. وہ جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں وہ ان کا کام کو پاس آن کرانا. لیکن اوور آل پاکستان کی ایک اچھی پکچر آئی ہے سامنے, ریٹ بہتر ہوئی ہے,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آرمی چیف نے اور ان کی ٹیم نے، اسٹیٹ بینک گورنر، وزیر اعظم صاحب نے جو کوششیں کی تھی، اب اس کے ریزلٹس آنے کا وقت آ گیا ہے، اور خاص طور پہ جو سیاسی افراتفری تھی وہ کم ہو گئی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی سیاسی جماعتیں مساق معیشت کریں گی، اور جو بھی اپنا وہ ایجیٹیشن کریں، دھرنے وغیرہ نہ دیں، جلد سے جلوس کریں، ایک حد میں رہ کے اپنا کریں، صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں انٹرسٹ کم ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.